شبر صاحب کیا پلان ہے کوئی گورنمنٹ کے پاس؟ جو شہباز کا جملہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا، بزنس ایز یوزول پہ لگی ہوئی بیوروکریسی اور ریاست. فائنانس منسٹر صاحب تو 100 میل کی رفتار سے جاتے ہیں، اکانومی جا رہی ہے 5 میل کی رفتار سے، فائنانس منسٹر چل رہے ہیں 100 میل کی رفتار سے. جواب تو کوئی ملتا نہیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، مجھے شہباز رانا اور سلیری صاحب کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے اور پاکستان کی قسمت پر رونا آ رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میری پیشگوئی یا میرے سینس سے مختلف نہیں ہے. آپ میرے 16 دسمبر 2021 سے لے کر پچھلے ہفتے تک جب میں کربلا سے واپس آیا ہوں میرے پروگرام سن لیں. ایوری تھنگ 110% وہ ہو رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا تھا، جو ہونا ہے. اور میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ دونوں حضرات جو ہیں، شہباز رانا سے مجھے بڑی شکایت ہے کہ انہوں نے مجھے جب میں پاکستان سے باہر تھا اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ میں 3rd rate پرسن ہوں. مگر کوئی بات نہیں، وزیر خزانہ صاحب نے بات کی تھی. سر وزیر خزانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ نہیں، اس کو چھوڑیں، شہباز کو چھوڑیں. شبر بھائی یہ بتائیں، وزیر خزانہ نے تو کہا ہے کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے، آپ نے بہت زیادہ کوئی وہ دے دی تھی ان کو، بزنس مین کو پیسے ویسے زیادہ دے دیے تھے. دیکھیں میں ان کے جواب پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جب میں نجف اشرف سے نکلا تھا، تو میں نے ٹویٹ یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کو میں نے ان حضرات کے حوالے کر دیا، ان ہستیوں کے حوالے کر دیا جو نجف اشرف اور کربلا میں ہیں. اگر آپ ان کے اسپیسیفک بات کا جواب نہیں دینا چاہتے، یہ بتائیں اکنامک پلان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں اچھا میں اسپیسیفک بات کا جواب دے دیتا ہوں، اس کو بھی نہیں. مالک صاحب، میں پاکستان میں کوئی بھی بندہ وہ میری ذات پہ کمنٹ کرنے کا حق نہیں رکھتا. میرا صرف ڈار صاحب سے صرف یہ سوال ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریفنڈ دے دیے، یہ انہیں کس نے بتایا کہ میں نے کس کو ریفنڈ دیے؟ اگر ان کے پاس یہ پتا ہے کہ میں نے ریفنڈ آؤٹ آف ٹرن دیے یا میں نے ریفنڈ کسی کو اپنے کلائنٹ کو دیے تو وہ اس کھانچے میں وہ جیل چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں ٹیکس کی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہوتی ہے. اور یہ شہباز رانا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے کہ جب یہ سٹوری آئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ بینکوں کو ریفنڈ دیا، اس نے نام نہیں لکھا تھا. اگر ڈار صاحب نے یہ کہا نا کہ میں جیل جاؤں گا اور ریفنڈ دے دیے تو ٹیکنیکلی ان کو کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن کی بریچ پہ جیل جانا چاہیے. اور اگر میرے خلاف کوئی چارج ہے مجھے جواب دے دیں. اچھا چھوڑیں، اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ بات کروں. شبر بھائی اب آگے چلتے ہیں، میرا بہت ٹائم لگ گیا اس پہ. شبر بھائی بہت ٹائم لگ گیا اس بات پہ. چلیں کوئکلی، I'll give you 50 seconds کو بات ختم کریں. بات کی اس نے پریویلیج انفارمیشن نے. جی بتائیے. نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا پریویلیج انفارمیشن نہیں ہے یہ پریویلیج انفارمیشن. پلیز ڈونٹ میک اے رانگ اسٹیٹمنٹ پلیز. میرے پاس لیگل اوپینین اس کے اوپر. چلے اس پہ پھر کر لیں گے. شبر بھائی آگے چلتے ہیں. یہ مجھے بتاؤ بینکوں کا پیسہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس یا پوائنٹ از ٹیکن شبر بھائی، یا پوائنٹ از ٹیکن، یا پوائنٹ از ٹیکن. پاکستان میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ شبر زیدی کی ذات پہ کرٹیسائز کر سکے. ٹھیک ہے، you've made your point. اچھا یہ اصل میں شہباز صاحب یہ بتائیں، یہ جو $22 بلین ہے یہ کہاں سے آئے گا اس سال میں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 45 منٹ ضائع ہو گئے، ہم کور ایشو پہ نہیں آئے. دیکھیں جی میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. جب IMF نے مارچ میں اپنی رپورٹ ریلیز کی تھی لاسٹ ٹرانچ، تو انہوں نے پاکستان کا فیوچر کا فورن کرنسی کا فلو دے دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اگلے 5 سال میں 55 بلین کی شارٹیج ہوگی. اگر ہم لون نہیں ری پے کریں پھر بھی 55 بلین کی شارٹیج ہوگی. اور انہوں نے کہا تھا یہ ہم FDI کے تھرو پورا کریں گے. اور جس طرح سید نے کہا ہے، مرتضی سید نے، کہ ہماری لون کی پیمنٹ 35 بلین بن رہی ہے، تو ہمارے پاس IMF کی انسٹالمنٹ اگر آ بھی جاتی ہے
اور اس کے اوپر میں نے آج آرٹیکل لکھا ہے بزنس ریکارڈر میں, آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے گا کہ ہمارا کیش پوزیشن کیا ہے. اگر ہمارے پاس آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ آ بھی جاتی ہے تو ہمیں پاکستان کو ری پروفائلنگ اور ری شیڈولنگ آف دی اپنے ڈیٹ کرنی مجبوری ہے, اور ہمیں ایڈیشنل ڈیٹ بھی چاہیے گا. یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس سے کوئی انکار نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کا جون میں آئی ایم ایف پروگرام آپ ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو امیجیٹلی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. جی 110%. اور نہیں, ایک پروگرام نہیں, اس کے بعد 10 سال کا پروگرام. پاکستان کی معیشت کو 10 12 15 سال تک کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. یہ پروڈکشن میری بھی ہے, یہ پروڈکشن میری آج سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں باقیوں کا ویو لے لوں. ڈاکٹر صاحب جی شہباز صاحب. اچھا دیکھیں جی, پہلی بات تو میرے دونوں بھائی ایگری کر گئے کہ اگلا پروگرام آئے گا, اگلے کے بعد اگلا پروگرام آئے گا. دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لیں کہ ہم 130 بلین کا جو ڈیٹ ہے یہ ری پے نہیں کر سکتے ان دا شیڈول جو ری پے ہونا ہے. تو اس ڈیٹ کو ری شیڈول ہونا ہے, اور بالکل شہباز صحیح کہہ رہا ہے, اس کی ری شیڈولنگ بھی موسٹ پروبلی جون سے پہلے ایگری ہو جائے گی, اور یہ ری شیڈولنگ 20 سال پہ جائے گی. آپ میری بات آج لکھ لیں. چلیے اگلا جو ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ جو ہمارا کرنٹ جو فسکل اکاؤنٹ ہے وہ بھی آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس کے لیے اگلی اسمبلی یا یہ اسمبلی این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرے گی, جس میں لوکل ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ ہوگی اور ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ابو دا لائن چلا جائے گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میری باتیں لکھتے جائیں اور اس کو 2 سال بعد 3 سال بعد چیک کر لیجئے گا. اور تیسری بات یہ ہوگی جو کہ ایگری ہونے والی ہے کہ پاکستان کی جو جیو سینٹرک پوزیشن ہے, جو کہ جس میں پاکستان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اپنی انرجی کی جو انڈیا کو ضرورت ہے انرجی کی, اس کے لیے درمیان میں بلاکیڈ ہے. اس پہ پاکستان ایک ریکنسیلیٹری پوزیشن کو اپروو کر ان کو پیسیج دے گا ٹاپی میں اور ایران کے تھرو یا کسی قطر کے تھرو پائپ لائن کے, اور اس سے ہمیں ریزنیبل انپٹ آئیں گی, اور جس سے ہم اپنا آئی پی پی سیکٹر صحیح کریں گے اور پاکستان کو ایک نئے معاشی سفر پہ لے جائیں گے. یہ جو آنیاں جانیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں, اس پہ ہم نے اپنے پروگرام کا بھی 30 منٹ ضائع کیے اور پاکستان کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. پاکستان کا اکنامک روڈ میپ میرے حساب سے سیٹلڈ ہے, صرف ٹائمنگ کی بات ہے کہ کس نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جو آگے چلتے ہیں, میرا بہت ٹائم لگ گیا اس میں, مالک صاحب بہت ٹائم لگ گیا اس بات. مالک صاحب no, I will go out. چلے quickly, I'll give you 50 seconds. کوئی بات ختم کریں. غلط بات کی اس نے پریولیج انفارمیشن نے. جی بتائیے. نہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا پریولیج انفارمیشن نہیں ہے یہ پریولیج انفارمیشن. پلیز ڈونٹ میک اے رانگ اسٹیٹمنٹ پلیز. میرے پاس لیگل اوپینین اس کے اوپر. چلے اس پہ پھر کر لیں گے. شبر بھائی آگے چلتے ہیں. یہ مجھے بتاؤ بینکوں کا پیسہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس your point is taken شبر بھائی, your point is taken. پاکستان میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ شبر زیدی کی ذات پہ کرٹیسائز کر سکے. ٹھیک ہے, you've made your point. اچھا یہ میں بالا تر ہوں.